کہ صادق مصدوق امام الانبیاء سرور قلوب سینہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عمل بھی اللہ سے ذکر پڑھ کر ایسا نہیں جو نجات دلا سکے. جتنے بھی اعمال ان سب سے جو افضل عمل ہے جو ہمیں نجات دلائے آخرت میں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب اتنا قیمتی عمل ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی دے رہے اس پر کہ یہ ایسا عمل ہے کہ سب سے زیادہ نجات دلانے والا ہے. اعمال تو بہت ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کرتے ہیں. اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل بنایا ہے کہ اس کے ذریعے حقیقت میں جو ہے انسان کو نجات ملتی ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا تمام اعمال کے ساتھ تعلق ہے، تمام اعمال کے ساتھ تعلق ہے. یعنی جو بھی عمل ہم کریں گے اس عمل کی کمپلیشن اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. اس عمل کو مکمل اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے ذکر میں اللہ یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر اعمال کی جو روح ہے دوستو وہ اخلاص ہے، خالص اخلاص کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے ہو. جس عمل میں بھی اخلاص نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفت ساری جو رکھی ہے وہ اللہ کے ذکر میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان ذکر پہ محنت کرتا ہے تو حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی نماز پہ محنت کر رہا ہے. وہ اس عمل پر محنت کر رہا ہے جو اللہ کے سامنے ہم نے پیش کرنے ہیں. ذکر بذات خود ایک عمل نہیں بلکہ یہ مقصود نہیں ہے، ایسا عمل ہے بلکہ یہ مقصود تک پہنچانے والا عمل ہے یہ انسان. کیونکہ اعمال کو صحیح کرنا، ہمارے لیے درست کرنا سب سے بڑا اہم کام ہے. اس میں جس سے سب سے بڑی چیز جو اللہ کی نماز ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اس کے لیے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتا ہے، نماز میں کوتاہی ہے تو نماز میں چستی آ جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے اللہ کا ذکر انسان کو ترقی کرتا ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں، ایک عمل کی مثال دے رہا ہوں. سارے عمل جتنے فرائض ہیں وہ اسی طرح بدتدریج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی ارشاد فرمایا، آخرت کی تیاری ہے اس میں بھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. دو چیزوں کے اندر آخرت کی تیاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے. خطاب تو اللہ نے نبی پاک سے فرمایا لیکن امت کو خطاب ہے حقیقت میں کہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ دو عمل اختیار انسان کرے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. انسان ذکر کو پکڑ لے. اللہ فرما رہے ہیں کیوں؟ جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ ذکر سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو نجات دلاتا ہے. تو فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگائی تو پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا قیمتی چیز ہے اللہ کا ذکر. اور کم چیزوں آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت کم ہو جائے گا لوگوں. اور شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھی ہے چیز، جیسے جیسے زمانہ خرافات کی طرف جائے گا
اس کی وجہ ہی ہوگی. شیخ الحدیث فرماتے کہ فساد کی جو وجہ ہے آج دنیا میں، تو اس اپنی بات کر رہے ہیں، اب تو ان کو گئے بھی عرصہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. تو ظاہر فرماتے ہیں کہ آج جو دنیا کے اندر فساد ہے اور یہ سب کچھ جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کی مجالسیں کم ہو گئی ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ. تو اتنا کم ہو گیا ہے، اتنا کم ہو گیا اللہ کا ذکر کہ فرشتوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہیں ذکر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آج ہم کہتے ہیں دنیا میں یہ فساد ہو گیا، فلاں فساد ہو رہا ہے، ابھی امت پہ یہ ہو رہا ہے، اور ہم تجاویز کرتے ہیں. اللہ کی بندو سیدھی تجویز اللہ نے بتائی ہے کہ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجالسیں ختم ہو گئی ہیں. کہ پہلے میں تنبیہ کرتا ہوں کسی قوم کو کہ بھائی یا انسان سن لیں جیسے ہم سب ہیں. تو جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے میں تنبیہ کرتا ہوں تو پہلا کام یہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہو نہیں رہا، عقل ہی نہیں آ رہی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ چیز ہو ہی نہیں رہا، تو پھر میں اس پہ تنگی ڈالتا ہوں، پھر فاقہ ڈالتا ہوں، بیماری ڈالتا ہوں، تنگ دستی ڈالتا ہوں، مصیبتیں ڈال دیتا ہوں، پریشانی ڈال دیتا ہوں، تاکہ اس سے جب تنگ ہوگا وہ تو میری طرف رجوع کرے گا. یہ بھی سن جائے، نقطہ بڑا زبردست ہے، یہ قرآن نقطہ بتا رہا ہوں. تو جس وقت بھی آدمی میں اس قسم کی تنگ دستی اور پریشانی آئے تو فوراً اللہ کی طرف انسان رجوع کرے اور توبہ طائب میں استغفار کرے. صرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی ڈالی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ میری طرف رجوع نہیں کرتا، تنگی سے نہیں آتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، تو کہتا ہے کہ میں دوسرا کام کرتا ہوں، پھر اس کو خوشحال کر دیتا ہوں، پھر دروازے کھولتا ہوں اس کے لیے. کیوں کہ اب کیا ہے کہ اب ایک قسم کے اس پہ عذاب ہے کہ اب وہ اس میں مست ہو جائے گا بالکل. اب تو اس کو موقع نہیں ملنا وہ میری طرف پلٹ کر آئے، وہ اس میں مست ہو جاتا ہے. پھر دنیا کے اندر موقع جو پہلے دیا تھا وہ نہیں سمجھا. یہی معاملہ ہے، جب انسان مست ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو بہت اچھا معاملہ، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے دنیا میں. لیکن ہوتا پھر کیا ہے، وہ چند دنوں گھیر ہوتا ہے. ذکر کے ساتھ دوسری چیز اللہ نے ایک اور بیان فرمائی ہے آخری تیاری کے لیے. ذکر کرو لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائیے، وہ کیا ہے، استغفار بتائیے. یہ کمبینیشن ہے ذکر کو استغفار کی، یاد رکھنا. کیوں کہ جب آدمی گناہ سے اپنے عمل کو ختم کر دیتا ہے، نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے چھوٹ دی ہے ذکر والوں کے لیے. کتنی پیاری کی، کثرت سے ذکر کرو، ذکر کے اعمال تم کرو گے الحمدللہ وہ سب ثواب تم عطا فرمائیں گے. لیکن ایک ساتھ کام ایجاد کرنا تمہیں کہ گناہوں سے بچنا ہے. اگر ذکر سے پورا فائدہ اٹھانا ہے تو ایک کوشش تمہیں کرنی ہے، یہ اس سے غفلت نہیں برتنی. وہ کیا ہے، گناہوں سے بچنا. یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی اس آیت کے اندر. وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بڑی پیاری بات کہ دیکھیں تمہیں پھر یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. یا استغفار کیا ہے، تقویٰ نہیں کہا، کیا کہا استغفار، گناہوں سے بچنا ہے. یہاں آگے بات سنائیے استغفار میں کہ اگر گناہ ہو جائے تو فکر نہ کرنا، توبہ کر لینا، کیوں گناہ ہوں گے ضرور، اس لیے استغفار فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے. بولے سبحان اللہ. میں کہہ دیتے گناہوں سے بچو، ذکر کرو گناہوں سے بچو، یہ نہیں کہا. ڈائریکٹ بات کہ گناہ تو ہو گئے تمہارے سے، نفس و شیطان تمہارے ساتھ ہے، باہر نکلے کچھ بات ہوگی تو ایک کام یاد رکھنا، وہ کام یہ ہے کہ استغفار کرتے رہنا اس کے ساتھ. ان تو باقی کام میرا ہے کہ میں کس طرح تمہیں معاف کرتا ہوں. ان تو معافی کرنا پوچھو. موسیٰ علیہ السلام کبھی مایوس نہ ہو گناہ سے دوستو،
یار گناہ ہو رہے ہیں ذکر چھوڑ دو، فلاں وسوسے آ رہے ہیں ذکر کبھی نہ کرنا. اللہ نے یہ نسخہ بیان فرما دی کہ ذکر تم لگے رہو، اور اگر گناہ جتنے بھی کثرت سے ہو رہے ہیں تم استغفار کرتے رہو، بس ہو جائے پھر دو، پھر استغفار، پھر استغفار، پھر استغفار. تو ٹھیک ہونے کا یہ اتنا بڑا نسخہ ہے، اتنا بڑا راستہ اللہ پاک نے دیا ہے. حسب بھی برمبی کا وسط گناہوں سے نہ ڈرو، گناہ بھی کرتے رہو، جو کچھ بھی کرتے رہو، بس دو چیزیں تم پکڑ لو. یہ آخرت کی بہترین تیاری ہے، بہترین تیاری آخرت کی ہے. ایجاد رکھنا، آنکھ بند کر کے یہ دو کام پکڑ لیں، ذکر اللہ اور استغفار.